ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی محفل کے میزبان، ذرا تھوڑا ادھر ہو جائیے، آپ مجمع کے اور میرے درمیان رکاوٹ بن رہی ہیں. آج کی محفل کے میزبان عزیزم محترم حافظ محمد عرفان سعیدی کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت موقع پیدا کیا. اس سے پہلے بھی یہاں پر پروگرام بنے، لیکن اتفاق سے وہ کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں توڑ نہیں پہنچ سکے، اپنے پایہ تکمیل تک نہیں جا سکے. لیکن الحمدللہ آج میں آپ دوستوں کی دعوت پر، حافظ عرفان سعیدی کی دعوت پر یہاں حاضر ہوں. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، اس لیے کہ ایک خیال یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھیں گے بھی یا نہیں سمجھیں گے. ویسے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، دوست کہتے ہیں صحیح اردو کی تقریر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اردو کے ٹی وی ڈرامے سب سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو بات تو دلچسپی کی ہے، جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. حضرات محترم رب کائنات نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ وہ اللہ کے بندوں کو ہدایت دیں، سیدھے سچے راستے پر چلنے میں ان کی مدد کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو جہنم سے بچنے میں اور جنت کے تک پہنچنے میں اللہ نے ان کو ہمارا رہنما بنایا. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا تھا، اس کو کوئی فنڈز کا پرابلم تو نہیں تھا. اچھا، یہاں میں ایک بات پہلے کہہ دوں، اور ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ کہنا اچھا نہیں لگتا. آپ دوست عقیدت سے اور محبت سے اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آپ بزرگان دین کے ہاتھ چومتے ہیں، اور بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، ہم مانتے ہیں. ویسے تو اب وہ بزرگ جن کے ہاتھ چومنا جائز ہیں وہ تو اب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ہمارے درمیان نہیں رہے. اللہ ان کی توجہات سے ہمیں سرفراز فرمائے. لیکن اگر ہمیں کوئی ان کی نسبت کے صدقے میں اگر کوئی عزت دیتا ہے تو یہ ان کی مہربانی ہے.
لیکن آج کل حالات کچھ دوسرے ہیں. میرے پاس محکمہ صحت کے اہلکار آئے, کہنے لگے کہ جی آپ کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے. میں بڑا پریشان, ہماری وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے, ہم نے کیا کر دیا؟ کہنے لگے جی لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں, ان میں کوئی کورونا کا مریض ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ چومتا ہے. جب اس کے بعد دوسرے لوگ ہاتھ چومتے ہیں تو پھر کورونا کے جو وائرس ہیں وہ اس کو منتقل ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کے ذریعے کورونا پھیلتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوستوں کو منع کرتے ہیں بھائی ہاتھ نہ چومیں, وہ سمجھتے ہیں ہم تکلف کر رہے ہیں. بھائی ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ کورونا نہ پھیلے, خدا نہ خواستہ کسی کو کورونا ہو تو وہ اس کے جراثیم ہمارے ذریعے سے کسی دوسرے تک نہ پہنچے, بس اتنی بات ہے. اور ویسے بھی ہاتھ چومنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے, یہ صرف ایک محبت کا اظہار ہے نا, اور محبت تو حقیقتاً دل میں ہوتی ہے. ورنہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ظاہرین ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے. تو اس لیے اگر آپ ہاتھ نہ چومیں, صرف مصافحہ کر لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں, اور عقیدت اور محبت پہ کوئی حرف بھی نہیں آتا. معاف کیجئے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. نہ فنڈز کا پرابلم تھا, نہ کوئی افرادی قوت کی کمی کا کوئی مسئلہ درپیش تھا, نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو سینکشن, کسی سے منظوری لینے کی کوئی مجبوری تھی, کچھ نہیں. وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے, اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں. تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی, مسئلہ نہیں تھا, تو پھر وہ ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو بہت اچھا تھا. پھر جھگڑے نہ ہوتے, فساد نہ ہوتے, مناظرے نہ ہوتے, مباہلے نہ ہوتے, ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہ ہوتے, یہ جناب کتابیں نہ لکھی جاتی, یہ سارے جھگڑے نہ ہوتے, سیدھے سچے راستے پہ سب کے سب گامزن ہوتے. کتنا اچھا ہوتا, سب کو ہدایت اللہ کی طرف سے مل جاتی. لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی, ورنہ کتنے مسائل درپیش ہوتے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ کیسے؟ چلیے کچھ آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے اللہ کے کچھ احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, ہر ایک کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے. معلوم ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آپ میں ایسا ہے جس کو نہ پتہ ہو کہ نماز فرض ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہے نماز فرض ہے. پھر نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے یا چھوڑ کے پڑھنی ہے, رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا, ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں یا ناک پہ باندھنے ہیں, امام کے پیچھے قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی, آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے. یہ تمام چیزیں, یہ اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے. اچھا, فجر کے 2 فرض ہیں یا 8 فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں. کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی شیعوں نے اختلاف کیا ہے؟ کوئی وہابیوں نے کیا ہے؟ نہیں, سب مانتے ہیں 2 فرض ہیں. اسی طرح ظہر کی بھی, عصر کی بھی, مغرب, عشاء, تمام جانتے ہیں کتنے فرض ہیں, کتنی رکعتیں ہیں, نماز فرض ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہم نماز میں ڈنڈی نہیں مار جاتے؟ ہمیں پتہ ہے یہ اللہ نے فرض کی, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, ہر ایک کو خبر, لیکن پھر بھی ہم کوتاہی کر جاتے ہیں. اب چونکہ ہمیں اللہ نے ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی بلکہ انبیاء کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی, تو اگر کہیں ہم کوئی گڑبڑ کر جائیں پھر توبہ کریں تو اللہ کرم فرماتا ہے, توبہ قبول فرما لیتا ہے, ہمیں معاف کر دیتا ہے, ہمارے گناہ بخش دیتا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں تو رب کائنات کرم فرماتا ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب کائنات کتنا خوش ہوتا ہے, اس کا کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ آقا کریم نے ایک مثال بیان فرمائی, میں اختصار کے ساتھ بیان کروں
کہ اگر کوئی صحرا میں، ریگستان میں اگر سفر کر رہا ہو اور اس کے اونٹ پر وہ اس پانی، خوراک، سارا سامان لدا ہوا ہو، اس کی کہیں آنکھ لگے اور آنکھ کھلے تو اونٹ غائب. اب بھاگ دوڑ کر کے دیکھتا ہے، ادھر ادھر ٹیلوں پہ چڑھ کے نجاہیں دوڑاتا ہے، اونٹ کہیں نظر نہیں آتا. اب پریشان ہو کے وہ بیچارہ مایوس ہو کے کہ اونٹ دور دور تک نظر نہیں آ رہا، تو بھاگتے دوڑتے اس کا تھکاوٹ سے بھی حال پتلا ہوا، پسینے سے جو اس میں پانی تھا وہ بھی بہہ گیا. اب موت کا انتظار کر رہا ہے اور سوچتا ہے مولا یہ موت ذرا آسان کر دے. اب ایسے میں غنودگی کے عالم میں وہ پڑا ہے، یکدم اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے. پہلے تو آنکھوں کا فریب سمجھتا ہے، دھوکہ سمجھتا ہے، لیکن چھلانگ مار کے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اونٹ کو پکڑ لیتا ہے. جب پکڑتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا اونٹ اس کے قبضے میں آ گیا ہے، تو اس وقت ذرا سوچیے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. جس کی موت یقینی ہو چکی تھی، جو موت کا انتظار کر رہا تھا اور موت کے آسان ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اس کو زندگی کی نوید مل گئی ہے. اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اس خوشی میں وہ بہک جاتا ہے، اس کو زبان پر کنٹرول نہیں رہتا، جو کہنا چاہتا ہے اس کی بجائے الٹ کہہ جاتا ہے. کہنا تو چاہتا ہے کہ مولا تو میرا آقا، میں تیرا بندہ، تو اس بدحواسی میں کہہ جاتا ہے تو میرا بندہ، میں تیرا آقا. یہ بدحواسی اس کی خوشی کی انتہا ظاہر کر رہی ہے نا. کتنا خوش ہوگا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی تھی، جب اس کو اچانک زندگی کی نوید ملی اور اس کو وہ اونٹ مل گیا اور ایسے میں اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو جتنی خوشی اس کو ہوئی ہے نا، جب کوئی گناہگار بندہ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب کائنات اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان، جگر گوش ہے حضور غزالی زمان. حضرات مکرم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب انبیاء کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی. ہم سے کہیں کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، کوئی جرم ہوا، کوئی نافرمانی ہوئی، ہم نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، رب کائنات خوش ہوا، اس نے توبہ قبول فرما لی. لیکن سوچئے اگر ہمیں رب کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی اور پھر اگر ہم نافرمانی کرتے تو پھر کوئی معافی کی گنجائش ہوتی. ظاہر ہے جس کو ڈائریکٹ وحی آئے وہ تو ایک طرح سے نبی ہو گیا نا. اب نبی رب کی نافرمانی کرے، حکم دولی کرے، وہ اپنے نفس پرستی کرے، اپنے فائدے کے لیے اللہ کے حکم کے اندر گڑبڑ کرے، تو ظاہر ہے اس کے لیے معافی کی صورت کہاں سے بنے گی. تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، انبیاء کے ذریعے ہدایت ملی تاکہ اگر ہم کہیں گناہ کریں، غلطی کریں تو ہماری معافی کی گنجائش تو بچے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں دی؟ اگر ڈائریکٹ ہدایت مل رہی ہوتی ہر ایک کو تو دیکھیے کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک قاعدہ، ایک قانون چاہیے نا. لیکن اگر ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت ملتی تو آپ کوئی ایک قاعدہ قانون بنا ہی نہیں سکتے تھے. کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دیتا جی مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملی ہے، پھر آپ کیا کرتے؟ تو ایک قاعدہ، ایک قانون چلانے کے لیے، ملک کو صحیح طور پر اس کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہر ایک کو وہی نہ آئے بلکہ اس کا منتخب بندہ ہو جو جس تک وہی آئے، اور وہ بندہ جو ہے وہ احکام جو ہے اللہ کے، وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائے. تیسری بات، اللہ نے ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں دی؟ دیکھیں بھائی، آج فرض کریں کوئی کراڑ آپ کے علاقے میں وہ اسلام قبول کر لے. اب آپ کہیں کہ بھئی اس نے اسلام قبول کر لیا تو اب اس کو نماز بھی پڑھنی چاہیے. تو آپ نے بازار سے نماز کی کتاب خریدی اور اس کو دی اور کہا کہ بھئی یہ کتاب پڑھو اور کتاب پڑھ کے نماز ادا کیا کرو. کیا وہ کراڑ بس کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر سکے گا؟ نہیں. جب تک آپ اسے نماز پڑھ کے نہیں دکھائیں گے وہ نماز ادا نہیں کر سکے گا.
پتہ یہ چلا کہ صرف نماز ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں کوئی نماز پڑھ کے نہ دکھائے، تو ساری زندگی کیسے اسلام کے مطابق گزار سکتے تھے اگر کوئی ان احکام کے مطابق زندگی گزار کے نہ دکھائے؟ تو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے احکام کو وہ ان کو پر عمل کر کے دکھائیں، ہمارے سامنے عملی نمونہ ہو، ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو، ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا ممکن ہو۔ تو ہمارے لیے جب عملی نمونہ سامنے ہوگا تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا، ورنہ تو ہم بھٹکتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ اب آپ میں سے جو میری بات غور سے سمجھ رہے تھے، سن رہے تھے، تو وہ تو سمجھ چکے ہوں گے، اور جو آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے، چلیے ان کو ثواب مل رہا ہوگا یہاں پہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، وہ ہمیں عمل کر کے دکھاتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارے لیے راہ عمل آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، اچھا یہاں پہ ایک اور بات اور بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ جب پوچھا کہ جناب اللہ نے کسی انسان کو نبی بنا کے کیوں بھیجا، اس وقت کفار نے، مشرکین نے کہا نا کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا، تو جواب ملا کہ چونکہ نبی آ رہے تھے تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تو اس لیے ایک انسان ہی ہوگا نا جو تمہارے لیے نمونہ بنے گا۔ اگر سوچئے کوئی فرشتہ نبی بن کے آتا تو وہ تو ہمارے لیے مثال نہ ہوتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ان کو جنسی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہ یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام مسائل سے دوچار نہیں ہوتے جن سے ہم ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے صحیح طور پر نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ تو چونکہ نبی آیا ہے ہمارے درمیان، تو اس لیے اللہ نے ان انسان کو نبی بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، آقا کریم کا اپنا فرمان، ارسلت الی الخلق کافہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں مجھے ساری خدائی کی طرف، تمام مخلوق کی طرف، ساری کائنات کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آقا کریم جو رحمت بن کے آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جانداروں کے لیے نہیں، بلکہ ذرے ذرے کے لیے، قطرے قطرے کے لیے، پتے پتے کے لیے، بوٹے بوٹے کے لیے، وہ تمام کائنات کے لیے نبی بن کے آئے۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے سمجھنے کی، اب ذرا اس کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ نبی ایک بشر اس لیے نبی بن کے آیا کہ وہ انسانوں میں اس نے پیغام عام کرنا تھا۔ تو جب انبیاء کرام صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے تو وہ انسان نبی بن کے آئے، لیکن وہ ہستی جو تمام کائنات کے لیے نبی بن کے آ رہی ہے، جو پتھروں پہاڑوں کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی، وہ جناب جمادات اور حیوانات کے لیے بھی، ساری کائنات کے لیے جو نبی بن کے آ رہی ہے، تو اگر انسانوں میں نبی آیا تو انسان بن کے آیا، تو جو ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا ہے تو اس کو یقیناً کسی ایسی حیثیت میں ہونا چاہیے کہ تمام کائنات اس کے زیر نظر ہو۔ اس لیے جب ہم آقا کریم کو نور مانتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نبی ہوتے تو صرف بشر کا نبی ہونا کافی تھا، لیکن یہ وہ ہستی ہے جو تمام کائنات کے لیے نبی بن کے آئی ہے، تو ان کو اس حیثیت میں ہونا چاہیے کہ تمام کائنات کے لیے ان کی نبوت کا فیض پہنچانا ان کے لیے آسان ہو۔ اور وہ ظاہر ہے کہ وہ نور ہے۔ نور کیا ہے؟ نور کی حقیقت سچ جانیے تو آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ عام طور پر، بہت شکریہ، وہاں جو انگریزی بولنے والے ہیں نا انگلینڈ میں، امریکہ میں، وہاں پہ وہ لوگ جو ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں، دوسرے عقیدے والے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اپنے بچوں سے، پوچھتے ہیں کہ what do you think the prophet is made of light؟
یعنی نور کا ترجمہ وہ لائٹ سے کرتے ہیں۔ اب لائٹ کو اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو لائٹ کا مطلب ہے روشنی۔ نور روشنی تو ہے، لیکن کس انداز سے ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے۔ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نہ ہو؟ ہر جگہ ہے اللہ۔ تو اگر نور روشنی کو کہتے ہیں تو جہاں اندھیرا ہوگا پھر وہاں اللہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی اگر نور روشنی کو کہتے ہیں تو اللہ جہاں ہوگا وہاں تو روشنی ہوگی نا، پھر وہاں اندھیرا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اندھیرا ہوا وہاں اللہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے، جہاں اندھیرا ہے وہاں بھی ہے، اور کائنات میں زیادہ جگہوں پر اندھیرا ہے۔ اب میں یہاں سائنس پڑھانے تو نہیں آیا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ دن میں جو آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے یہ تو صرف زمین کے کرۂ ہوائی کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ہوا کے اندر جو گرد کے ذرے ہیں، جو پولیوشن ہے، جو غبار ہے، اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور یہ نیلا رنگ منعکس کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ ورنہ اگر آپ کسی خلائی جہاز پر بیٹھ کر اس کرۂ ہوائی سے اوپر جائیں تو اگرچہ سورج سامنے چمک رہا ہوگا لیکن اس کے باوجود ہر طرف آپ کو سیاہی نظر آ رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب فضا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر روشنی پڑے اور نیلا رنگ منعکس کرے۔ تو کائنات میں ہر طرف زیادہ تر اندھیرا ہے۔ تو اگر نور کا مطلب لائٹ ہے، روشنی ہے، تو جہاں اندھیرا ہوگا پھر وہاں اللہ تو نہیں ہوگا۔ تو کائنات میں اس کا مطلب ہوا معاذ اللہ زیادہ جگہوں پہ اللہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے۔ پتہ چلا کہ ہم جو نور کا ترجمہ انگریزی میں لائٹ کرتے ہیں یہ زبان کی مجبوری ہے۔ عربی زبان کا لفظ جو نور ہے اس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی میں اور اردو میں جب نور کا لفظ آتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، صرف نور لکھ دیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کرتے، ٹرانسلیشن نہیں کرتے۔ تو اس لیے نور روشنی کو نہیں کہتے، وہ ایک طرح کی روشنی ہے، وہ اگر ظاہر ہو جائے۔ بھئی فرشتے نور ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن آپ جب اندھیروں میں جاتے ہیں تو کیا آپ کے کندھوں پہ کوئی ٹارچ لگی ہوئی نظر آتی ہے؟ کوئی روشنی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، حالانکہ فرشتے تو یہاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نور کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے۔ تو رب کائنات نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو نور بنا کر بھیجا تو وہ اس لیے کہ نور جو ہے وہ ایک ایسی، اب پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے، شے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اب یہ زبان کی مجبوریاں ہیں کہ نور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی بات ہوگی تو اس لیے آپ کی نبوت تمام کائنات کے لیے عام ہوگی۔ وہ جانوروں کے لیے بھی ہے، وہ چرند کے لیے بھی، پرند کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی۔ اگر صرف بشر نور ہوگا، اگر بشر نبی ہوگا تو وہ اس لیے کہ وہ بشروں کے لیے، انسانوں کے لیے نبی بن کے آیا، اور میرے آقا کریم تمام کائنات کے لیے نبی بن کے آئے، زمین آسمان کے لیے نبی بن کے آئے، چاند سورج کے لیے نبی بن کے آئے۔ اب چاند سورج کے لیے محض ایک انسان نبی بن کے آئے تو وہ کیسے فیض پائیں گے، کیسے اس سے کچھ حاصل کر سکیں گے؟ تو آقا کریم کی نورانیت کی ایک یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ تمام کائنات کے لیے نبی بن کے آئے۔ معاف کیجئے، آج میں نے بہت مشکل یہ ایک مسئلہ یہاں ایسے مجمع میں بیان کر دیا جہاں پہ آسان مسئلے بھی سمجھانا مشکل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے ایک مشکل مسئلہ بیان کیا۔ چلیے میں آپ کو صرف نصیحت کے طور پہ ایک دو باتیں کروں اور پھر میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ حضرات مکرم، انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے ہماری ہدایت کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق انبیاء کو دنیا سے رخصت تو ہونا ہے۔ جب وہ رخصت ہو جائیں گے تو کیا پھر اس کے بعد بندوں کو ہدایت نہیں چاہیے ہوگی؟ ہدایت تو چاہیے ہوگی۔ اب انبیاء تو رخصت ہو گئے، اب وہ ہدایت کیسے ملے گی؟ ہم ان کی زندگی کا قائل اپنی جگہ پہ، لیکن جب وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، ہم ان کا دیدار نہیں کر سکتے، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کی آواز ہمارے کانوں میں رس نہیں گھول سکتی، وہ ہمیں اس طرح ڈائریکٹ ہدایت عطا نہیں فرماتے، تو پھر ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تو انبیاء کے پردہ کرنے کے بعد
اب یہ فریضہ سپرد ہوتا ہے اولیاء اور علماء کے سپرد. اولیاء اور علماء، جو علماء ہیں وہ ہمارے ظاہر کو سدھارتے ہیں، اور اولیاء جو ہیں وہ ہمارے باطن کی تربیت کرتے ہیں. مثلا نماز پڑھنی ہے تو علماء بتائیں گے وضو کیسے کرنا ہے، پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، نماز میں حرکات و سکنات کیسے کرنی ہے، تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے. اچھا، یہاں پہ تکبیر تحریمہ کی بات آئی تو ایک بات اور کہتا چلوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بھی ہمارے سامنے، حدیث بھی ہمارے سامنے، خاص طور پر یہ جو وہابی لوگ ہیں اہل حدیث، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ فقہ کی اور علماء کی اور مجتہدین کی، سب خامخواہ ڈھکوسلا ہے، قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، ہم خود عمل کریں گے. دیکھیے، نماز شروع کرنی ہے تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں نا. تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ سر تک اٹھائیں. اب ایک عام آدمی کیسے نماز شروع کرے؟ نماز شروع کرے گا تو پڑھے گا نا، جب شروع ہی نہیں کرے گا تو نماز پڑھے گا کیسے؟ اب نماز کیسے شروع کرے؟ ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ یہاں پر علماء کا کردار آیا، وہ فقہا نے ہماری رہنمائی کی اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ جو کلائی ہے، کلائی کو کیا کہتے ہیں آپ کی بولی میں؟ مورچہ. یہ مورچہ یہ بھی تو ہاتھ کا حصہ ہے نا. انہوں نے کہا کہ اگر ہاتھ کے اس حصے کا اعتبار کرو تو اس طرح ہاتھ اٹھاؤ کہ مورچہ دیکھیں، کلائی دیکھیں تو یہ کندھوں کے برابر ہے. یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ بھی تو ہاتھ کا حصہ ہے. ان کو دیکھو تو یہ کانوں کے برابر ہے. یہ انگلیاں، یہ بھی تو ہاتھ کا حصہ ہے. ان کو دیکھو تو یہ سر کے برابر ہے. تو اس طرح نماز شروع کرو، ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. سبحان اللہ، زندہ باد. نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان، جگر گوش حضور غزالی زمان. یارو اگر یہ فقہا نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، ہماری رہنمائی نہ کرتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہاتھ یوں اٹھائیں یا یوں اٹھائیں یا یوں اٹھائیں، کچھ پتہ نہ چلتا. تو علماء نے ایسی رہنمائی کی کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا، کوئی حدیث باقی نہیں بچی. تو جو علماء ہیں وہ ہمارے ظاہر کی تربیت کرتے ہیں. ہمیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، سجدہ کرے تو کس طرح کرے، پیشانی کیسے زمین پر ٹیکنی ہے، ناک بھی ٹچ ہونی چاہیے، ہاتھ دونوں اور پاؤں وہ بھی زمین پر لگنے چاہیے. اسی طرح جب ہم اتحیات میں بیٹھے ہیں تو کس طرح بیٹھیں، کیا، یہ تمام چیزیں یہ بتاتے ہیں علماء. پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں علماء، وضو کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں علماء. اور جو اولیاء ہیں وہ ہماری قلبی کیفیات کو اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو. اب تم اللہ اکبر کہہ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہو. اب تم اگر کسی افسر کے سامنے ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ افسر کے سامنے بات کس طرح کریں، حال دل کیسے کہیں، اپنی بات کس طرح سمجھائیں. تو رب کائنات نے تمہاری اس مجبوری کی وجہ سے، اپنے عظمت اور اپنے دبدبے کے باعث تمہیں خود سمجھا دیا کہ اس کی بارگاہ میں حاضری کیسے دو. تمہیں تو نہیں پتا چلے گا. اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا، ایک مختار مسعود کھتر پوش تھا، کوئی 22ویں گریڈ کا افسر تھا. اس نے کہا کہ جی آپ ڈپٹی کمشنر کے سامنے جائیں تو آپ سوچتے ہیں میں نے اپنی بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے جاتے ہیں کیا بات کروں، اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کہہ کیا رہے ہیں. تو اس لیے عربی میں نماز نہ پڑھا کریں، اپنی مادری زبان میں پڑھا کریں. اس نے لوگوں کے سامنے اس طرح پڑھ کے بھی دکھائی کہ اس طرح اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کی بجائے اللہ سب سے بڑا ہے، یوں کہہ کے اس نے نماز پڑھی. اچھا، بہت سے لوگ قائل بھی ہوئے کہ یار بات تو ٹھیک کہتا ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں رب سے، سوال کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ تو چلے کیا مانگ رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں. میں عرض کروں گا یہ بات اصولی طور پر میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمیں نماز کا مطلب آنا چاہیے، ہم اس کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کیا کہہ رہے ہیں.
لیکن بات یہ ہے کہ رب کائنات تو جانتا تھا کہ سب مسلمان اور نماز پڑھنے والے سب عرب تو نہیں ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جن کے لیے عربی زبان ایک اجنبی زبان ہوگی، تو وہ کیا کریں؟ اللہ اجازت دے دیتا کہ بھئی تم اپنی اپنی زبان میں نماز پڑھ لیا کرو، لیکن نہیں۔ اس نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم اپنی بولی میں اپنی زبان میں یہ سارا وقت ہے، جب چاہو میری بارگاہ میں دعائیں مانگو، مجھ سے سوال کرو، سجدے میں پڑھ کے گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ، فریاد کرو، جھولی پھیلاؤ، میں سنتا ہوں نا، میں تو ہر زبان جانتا ہوں، میں تو سب سنتا ہوں اور میں عطا بھی کرتا ہوں، لیکن جب 5 مرتبہ میری دعوت پر، میرے بلاوے پر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو اس وقت وہی بولی بولو جو میرے محبوب کی بولی ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا ہوگا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، پلے نہیں پڑتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں تمہاری نماز قبول کر لوں گا کیونکہ تم میرے محبوب کی بولی بول رہے ہو۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے ہمیں ہمارے غیر عرب ہونے کی رعایت بھی عطا فرمائی کہ ہمیں کہا کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگے گا وہ مجھے اپنے قریب پائے گا اور میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جن صرف نماز پڑھو گے تو دعا قبول ہوگی، یہ ٹھیک ہے، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو بیعت کا فائدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے تو وظیفوں میں اثر نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں، صحیح وہ مرید تو آپ کے ہیں، صحیح پھر بھی یہ ان مشکلات کا شکار ہے۔ ہم پوچھ لیں کبھی غلطی سے، بھائی نماز پڑھتے ہو؟ صحیح وہ نماز میں ذرا کوتاہی ہو جاتی ہے، بس آپ دعا کریں اللہ توفیق دے۔ اچھا، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ بیمار ہو اور ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کی فیس دیں گے، نسخہ لکھوائیں گے، میڈیکل سٹور پہ جائیں گے، دوائیں خریدیں گے، وہ دوائیں خرید کے گھر آئیں گے۔ اب یہ سب کچھ تو آپ نے کر لیا، لیکن جو پرہیز علاج اس نے بتایا ہے وہ نہ کریں، دوائیں نہ کھائیں، پرہیز نہ کریں، اب فائدہ ہوگا کیا؟ ڈاکٹر کو فیس دینے کا فائدہ ہوگا؟ دوائیں خریدنے کا فائدہ ہوگا؟ دواؤں کی قیمت ادا کرنے کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ جو پرہیز علاج اس نے بتایا ہے اس پہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح یارو، جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بھی اس کو کوئی پرہیز علاج بتاتے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں نماز پڑھو، ہم بتاتے ہیں حرام سے بچو۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے میرے یا میرے بھائیوں میں سے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اس کو یہ نصیحت کی گئی ہے یا نہیں کی گئی؟ لیکن اگر آپ اس نصیحت پہ تو عمل نہ کریں اور آ کے کہیں کہ صحیح وہ مرید تو آپ کے ہیں، یعنی الزام بھی ہمارے اوپر، مرید تو آپ کے ہیں اور صحیح ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو بھائی ہمیں الزام نہ دیں، پہلے یہ دیکھیں کہ جو علاج اور پرہیز آپ کو بتایا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ایک واقعہ صرف سن لیجئے اور پھر اجازت، اس سے کچھ سبق ملتا ہے۔ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے، ان کو پریکٹیکل جوک، عملی مذاق کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی مذاق، کسی پہ کوئی فقرہ کس دیا، کوئی بات کہہ دی، ایک ہوتا ہے عملی مذاق، مثلا وہ جو ماسک ہوتے ہیں چہرے پہ چڑھا کے اور جناب کوئی ڈراؤنی شکل کا ماسک پہن کے کسی کو چھپ کے ڈرا دیا، یہ عملی مذاق ہے نا۔ یا جیسے اپریل فول پہ کوئی آیا ملنے کے لیے تو اس کو چائے میں چینی کی بجائے نمک ڈال کے پلا دیا، تو یہ عملی مذاق ہو گیا۔ تو ان کو عملی مذاق کا بڑا شوق ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ بھی ہر ایک تو مذاق برداشت نہیں کرتا، تو اب کیا کریں؟ تو اپنی اس کھجلی کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، ایک نوکر رکھ لیا، خادم رکھ لیا، تاکہ اس کے ساتھ عملی مذاق کر لیا کرے، اپنا وہ پورا کر لے شوق۔ ایک دن انہیں خیال آیا نواب صاحب کو، یار اللہ نے سب کچھ دیا ہے، حج کرنے نہیں گئے، چلو حج کرنے جاتے ہیں۔ پھر سوچا کہ حج کے دوران اگر کسی کے ساتھ مذاق کیا تو مشکل ہو جائے گی، تو چلو اپنے خادم کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ بلایا خادم کو، چلو بھائی تیاری کرو، حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے تو وہیں پاؤں پکڑے، غریب نواز بندہ پرور لجپال، آپ کا بڑا کرم، بڑی مہربانی، یہ غریب تو ساری زندگی حج کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا، آپ لے کے جا رہے ہیں، آپ کا تو میں ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ اب جناب لے چلے، اب احرام باندھ کے چلے تو سوچا یار ابھی احرام باندھا ہوا ہے حج کا، تو اب ذرا حج کر لیں پھر کریں گے مذاق، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز گلے پڑے۔
حج کر لیا. پھر سفر ہوا مدینے کا. کہنے لگے یار مدینے کے سفر میں بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے حج سے بھی, تو اس میں ذرا خیال رکھیں. چلیں جی, اب بھی انہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا, کوئی مذاق نہیں کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے دی, اور جو 40 نمازیں وہ ہفتہ بھر رہنا ہوتا ہے وہ کر لیا. اب جب واپسی کا سفر چلا, کہنے لگے کہ بھئی اب تو کچھ کر لوں, اب تو حج بھی ہو گیا, حاضری بھی ہو گئی, اب تو واپسی ہے. تو انہوں نے ایک اسکیم کے مطابق ایک پرچی لکھ کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی. نواب صاحب نے ایک پرچی لکھ کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی, اور بلایا اپنے اس خادم کو, اور پوچھا اس سے کہ ہاں بھئی ماشاءاللہ حج ہو گیا, آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. اس نے کہا نواب صاحب یہ آپ کی مہربانی, میں غریب بیچارہ یہاں کہاں آ سکتا تھا, آپ کا احسان. کہا اچھا ٹھیک ہے, آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کچھ ملا یہاں سے؟ اس نے کہا جی یہاں سے خالی کون جاتا ہے, یقیناً بہت کچھ ملا ہوگا, یہ کوئی کہنے کی بات ہے. نواب صاحب نے پوچھا ہاں تو کیا ملا؟ تو اس نوکر نے, خادم نے کہا کہ صحیح اب یہ تو میری اوقات نہیں ہے کہ میں یہ جان سکوں مجھے کیا ملا, لیکن میرا یقین ہے کہ یہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا. نواب صاحب نے کہا بھئی دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں, مجھے تو یہ پرچی ملی ہے, تمہیں کیا ملا ہے؟ اب وہ نوکر بڑا حیران پریشان, یہ پرچی کیا ہے, اس پرچی میں دکھائیں. نواب صاحب نے سارا چکر چلایا اس لیے تھا, اس کو پکڑا دی پرچی, دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو جنت کے حصول اور جہنم سے محفوظ رہنے کی ضمانت دی جاتی ہے. اب وہ نوکر نے جب یہ پڑھا تو اس کی تو ہمائیاں اڑ گئی, آقا کریم کی بارگاہ سے ملا. ان کا ہاں اسی لیے تو بار بار پوچھ رہا تھا, مجھے تو یہ ملا ہے, تمہیں کیا ملا ہے؟ سرکار کی بارگاہ سے ملا ہے. اب اس کی حالت بدلی. اب نواب صاحب اپنے عملی مذاق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, دیکھو یہ کس طرح پریشان ہو رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرے تو کیا کرے. اب وہ اپنے پریکٹیکل جوک سے, عملی مذاق سے وہ لطف اٹھا رہے ہیں. اب وہ نوکر سے بالآخر رہا نہیں گیا, اس نے کہا نواب صاحب چلنے میں ابھی چند منٹ ہے, میں ابھی آیا. اس نے جواب بھی نہیں سنا, دوڑ لگائی, آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مواجہہ شریفہ کے سامنے. وہاں بلک بلک کے روتا ہے اور تڑپ تڑپ کے سسک کے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آقا کیا اس بارگاہ میں بھی نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ کیا یہاں آپ کی عطا بھی کیا سونے چاندی کے ترازو میں تول کے ملتی ہے؟ سرکار وہ نواب صاحب کو تو جنت کی گارنٹی مل گئی, جہنم سے محفوظ رہنے کی ضمانت بھی مل گئی. یہ غلام, یہ نوکر, یہ غریب, یہ خاکسار, یہ اسی طرح جا رہا ہے. اب اسی طرح تڑپتے سسکتے بلکتے ہوئے اس کی ذرا آنکھ لگی, آنکھ کھلی تو ہاتھ میں پرچی موجود ہے. اللہ اکبر. میں سوچنے لگا کہ یہ غریب آدمی جب پہلے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچا تھا تو اس وقت بھی تو اس نے آنسو بہا کے درود و سلام پیش کیا ہوگا. یہ بیچارہ جو ویسے وہاں آ ہی نہیں سکتا تھا, خواب و خیال میں جب وہاں بذات خود پہنچا ہے تو کس طرح آنسو بہا کے اور ہچکیوں سے اور سسکیوں سے اس نے اپنا حال دل کہا ہوگا. لیکن پہلے اس پر اس طرح سے عنایت نہیں ہوئی جیسے اب ہوئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی. تو جب کسی کے دل پہ چوٹ لگتی ہے نا تو پھر اس کی جو آہ ہے وہ عرش الہی کو ہلاتی ہے. تو آج کی اس محفل کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کسی مظلوم کی آہ سمیٹیں, کسی کا حق نہ ماریں, کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ورنہ اگر کسی مظلوم کی آہ وہاں پہنچی تو پھر کوئی آپ کے کام نہیں آ سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرما. مولا تو جانتا ہے یہ کوئی سیاسی کٹ نہیں ہے, یہ کوئی دنیا داری کا چکر نہیں ہے. مولا یہ کسی بزنس کو شروع کرنے کے لیے بھی لوگوں کو جمع نہیں کیا, یہ صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر محفل میلاد سجائی ہے. مولا یہ اس محفل سجانے والے اور اس کی رونق بڑھانے والے ان سب سے راضی ہو جا اپنے کرم سے. ان کی حاجت روائی فرما, ان کی مشکل کشائی فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے, شفائے کاملہ دے دے.
جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی دے دے، کھلا کشادہ رزق دے دے، جو پریشان ہیں ان کو سکون دے دے، اور جو چیزیں بے سکون کرتی ہیں ان سے محفوظ فرما لے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، ان کی جھولیاں بھر دے میرے مولا، خوش نصیب فرزند عطا فرما، اور جن کو اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت اور راحت کا سبب بنا دے میرے مولا، اپنے کرم سے ہمیں اس دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت کی بھی رسوائی سے محفوظ فرما میرے مولا، اپنے سجدوں کی لذت عطا فرما، اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما، پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما مولا، یہ صاحب دعوت کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا، خوشیوں کی آماجگاہ بنا، اور جن تیری رحمتوں کے حصول کے لیے محفل سجائی ہے وہ سب ان کے شامل حال فرما، اور یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے، دستے سوال دراز کیے، تیری رحمت سے آس امید لگائے بیٹھے ہیں مولا، ان کی آس امید کو پورا کر دے، نہ تیری رحمت میں کوئی کمی ہے، نہ تیری قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کچھ بچے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کسی نے بیعت کرنی ہے تو وہ ابھی آ جائیں سامنے، باقی دو ذرا تشریف رکھے، اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ہاتھ چومنے سے ذرا گریز کرے، ویسے بھی سچی بات یہ ہے میرے ہاتھ چومے تو مجھے تو ویسے ہی شرم آتی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محبتوں کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی نے پہلے بیعت کی ہوئی ہو تو اسے دوبارہ بیعت نہیں کرنی چاہیے، بیعت دل کا سودا ہے، یہ جگہ جگہ نہیں ہوتا، ایک ہی جگہ ہوتا ہے،